بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مدینہ منورہ میں آقا آ گئے، وہاں ریاست کا قیام اور وہ سارا سلسلہ، اور یہاں جو مکے میں جو مشرکین تھے ظاہر ہے وہ اس پر بڑے مچل رہے تھے، مسترب تھے، یہاں تک کہ باقاعدہ حملے کا ایک ماحول بنا اور اب پہلی جنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ وقت آیا کہ جب ہتھیاروں سے لیس اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار یہاں مکے سے روانہ ہوئے، اور مقصد یہ تھا کہ تمام قبائل دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ کس قدر طاقت، دولت، شجاعت میں باقی عرب سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب مدینے میں، اور وہاں مکے سے لشکر اب نکلا ہے۔ اس لشکر کا عالم کیا ہے؟ تکبر ہے، ریاکاری ہے، اور شیطان کی سرپرستی ہے۔ اور شیطان کی سرپرستی صرف یعنی کہنے کی حد تک نہیں ہے، تاریخ میں پہلی مرتبہ شیطان خود انسانی بھیس میں، اگر میں کہہ لوں ایک شیخ کا یا وہاں کا جو مقامی لباس یا مقامی شخص کا روپ دھار کر سرداران قریش سے ملا اور انہیں خوشخبری دی کہ دیکھو تم اس جنگ میں اکیلے نہیں ہو، ہمارا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہی تھا کہ شیاطین کے گروہ مشرکین مکہ کے ہمراہ تھے، شیاطین کے گروہ ہمراہ تھے کہ آج حق کو نیست و نابود کرنا ہے۔ یا میں یوں کہہ دوں کہ شیطان کو وہ موقع میسر آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں جو اسے کل بارگاہ الہی سے نکالا گیا تھا، آج وہ اپنے انسانی اور شیطانی لشکروں کے ہمراہ اس کا بدلہ لے لیں۔ یہاں تک کہ وقت کم ہے تو اس کی داستان ذرا تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے، شیطان کا لشکر ایک کنواں، اس کا نام تھا بدر، وہاں آ کر یہاں پڑاؤ ڈالا گیا۔ مسلمین مدینہ جو ویسے ہی معاشی طور پر ظاہر ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے تھے، تو ان کے پاس بنیادی ہتھیار تھے، یعنی تلوار، نیزے، بھالوں وغیرہ کے ساتھ گنتی کے اونٹ، گھوڑے، اور چند افراد سوار تھے۔ کچھ تو پیدل ہی اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے جانب بدر روانہ ہو گئے تھے۔ اور لشکر مشرکین کا کیا عالم تھا؟ وہاں لات، منات، عزا اور حبل کی خدائی کے نعرے لگ رہے تھے۔ یہاں کیا عالم تھا؟ یہاں صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ کو پکارا جا رہا تھا۔ وہاں تکبر، ریاکاری اور مغلظات تھے، یہاں انکساری، خوف خدا، زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی۔ وہاں مختلف قبائل کے سردار اپنے ہم قبیلہ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے۔ یہاں سرکار کا چہرہ وجہ اتحاد تھا۔ یہاں تک کہ اب یہ دونوں قافلے آمنے سامنے ہوئے۔ آپ کے ذہن میں ایک سارا پس منظر کہ مدینہ آ گئے ہیں، ریاست کا قیام ہو گیا ہے، وہاں مشرکین اس بات میں مسترب ہیں، اور یہ پہلا آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ قافلے آمنے سامنے ہوئے، ادھر مشرکین کے قافلے میں لوگ نشے میں دھت مختلف قسم کی حرکات میں مبتلا تھے۔ اور یہاں کیا عالم تھا؟ یہاں میرے آقا فوجوں کو ترتیب دے کر کملی اوڑے رب کے حضور کھڑے ہیں، آپ دیدہ ہیں، روتے جاتے ہیں، اللہ سے مدد کی درخواست کرتے جاتے ہیں۔ اے اللہ سالوں کی جد و جہد، کیونکہ سارا پس منظر، اے اللہ سالوں کی جد و جہد اور تکالیف اٹھا کر بس یہی 313 جمع ہوئے ہیں جو اس زمین پر تیرے نام لے، 313 جو اس زمین پر تیرے نام لیوا ہے۔ آج اگر شیطان کے لشکروں نے انہیں شکست دے دی تو نام لیوا کون ہوگا؟ میرے آقا کے آنسو ہیں جو تھمتے نہیں ہیں۔ یہی وہ موقع تھا کہ اللہ کی جانب سے وہی نازل ہوئی، کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ کے اس جنگ میں صرف 313 ساتھی نہیں ہیں، بلکہ آسمان سے اللہ 3000 فرشتے جو ہتھیاروں سے لیس ہوں گے وہ آپ کی مدد کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 313 نہیں ہے، اللہ اکبر، 3000 فرشتے۔ وہاں شیطان کا لشکر ہے، یہاں فرشتے ساتھ ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب ذرا میدان جنگ کا حوال سنیے۔ روایات میں یہ بھی آیا کہ ایک صحابی ایک کافر کو قتل کرنے آگ بڑھے، ابھی ان کی تلوار کافر کی گردن پر لگی بھی نہ تھی کہ اس کی گردن کٹ گئی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ تو ادھر فرشتے
شیطانی لشکر کا خاتمہ کر رہے تھے. بس ایسے میں کیا ہوا, شیطان جو کہ بھین کو ورغلا کر یہاں لایا تھا, شیطان بہت عجلت سے میدان سے نکلنے لگا. مشرک سردار نے پوچھا, ارے تم تو ہماری مدد کو آئے تھے, تو یہ کیا ہوا؟ شیطان نے کہا, ہاں لیکن مجھے وہ لشکر نظر نہیں آ رہے, مجھے وہ لشکر نظر آ رہے ہیں, میں ان لشکر کو دیکھ رہا ہوں, تمہیں وہ لشکر نظر نہیں آ رہے. کیا مطلب؟ پھر کہا, مجھے وہ لشکر نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے. کیا مطلب؟ ارے اس سے پہلے کہ وہ لشکر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے فنا کے گھاٹ اتار دیں فرشتے, بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. ادھر مسلمانوں نے مشرکین کے سرداروں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا. دو لڑکے تھے جنہوں نے ابو جہل کی اسلام دشمنی کی داستانیں سنی تھی, جو ہم نے بھی آپ سے عرض کی تھی ابتدائی دنوں میں. یہ دو لڑکے ہیں جنہوں نے ابو جہل کی اسلام دشمنی کی داستانیں سنی ہیں. وہ ابو جہل کو قتل کرنے کے عزم سے ابو جہل کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اور پوچھنے پر جب انہوں نے ابو جہل کو دیکھا سیدھے اس کی طرف بڑھے, اس کو توقع بھی نہ تھی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. دونوں نے آگے بڑھ کر ابو جہل پر ایسا شدید حملہ کیا, ابو جہل زمین بوس ہو گیا. ابو جہل کی گردن کاٹ دی گئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا مارکا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے. تو بس سرداروں کا قتل ہونا تھا کہ مشرکین مکہ کے پیر اکھڑ گئے. اپنے پیچھے 70 لاشیں 70 قیدی چھوڑ کر واپس جانب مکہ فرار ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایک بے سر و سامان لشکر کو ایک بظاہر عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں فتح عظیم عطا فرمائی. اسی دن کو قرآن مجید نے یوم فرقان کا نام دیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یوم فرقان, جنگ بدر. تو مدینے میں ان سب کے اسٹیبلش ہونے کے بعد جو پہلا مارکا ہوا اس کا بھی نیٹ ریزلٹ مسلمانوں کے حق میں نکلا, اور وہاں ایک اور شکست ہوئی.